اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبجات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا، یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں۔ یعنی علم کے ساتھ، جو ظاہری علم ہے اس کے ساتھ جب تک اس کی روح نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ علم ادھورا ہے، کھول ہے، اندر روح نہیں ہے۔ اس روح کو پیدا کرنے کے لیے میرے ذہن میں بہت اس کا تقاضا ہے کہ اگلا جب تعلیمی سال ہم شروع کریں، پتہ نہیں میں اس کو زندہ ہوں یا نہ ہوں، میں تو وصیت کرتا ہوں اگر زندہ نہ ہوں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں تربیت اور اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام ہو۔ میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو اس اگلے سال سے خاص طور پر تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک نظم سوچ سمجھ کر بنایا جائے جو قابل عمل بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ اس کے بغیر ہم ایک کھول ہیں اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تکمیل کرنے والے ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جا کر کسی اللہ والے سے وابستہ کریں، اور جب تک وہ نہ میسر ہو تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اکابر کے حالات پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی عجیب و غریب تذکرہ ہے ان سب اکابر کا، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات، پہلے ملفوظات اور پھر مواعظ، ملفوظات پڑھنے میں زیادہ آسان ہے، مواعظ میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، لیکن مواعظ جو ہیں وہ جو دین کی جو سمجھ، دین کی جو فکر اور انسان کو اپنی اصلاح کے جو طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ آج آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کو اپنا حرز جان بنائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم سالمی مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جن کا لقب شیخ الاسلام اور شیخ العرب والعجم، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے جو حالیہ میں ہی ان کا اپنے مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، تو حضرت نے چند وصائد اور وصیتیں فرمائی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل علم کو، خاص طور پر طلباء کو، اپنی ظاہری تعلیم کے ساتھ، ظاہری اصلاح کے ساتھ باطنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور اپنے باطن کو بھی جتنے بھی برے صفات ہیں ان سے صاف کرنا، اس کی تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی کہ جب علم ظاہر ہوگا اور علم باطن صاف نہ ہو، پاک نہ ہو، تزکیہ نہ ہوا ہو، تو ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں اور ایسے علم کی کوئی قدر نہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے علماء اور اپنے مدرسے کے جو اساتذہ استاذ تھے ان کو کہا اگلے سال ان کے تعلیمی نصاب کے ساتھ اصلاحی نصاب کو بھی مقرر اور معین کر دیا جائے، تاکہ ان کو دینی کے ساتھ دونوں کا فائدہ ہو، یعنی دنیاوی اور آخری دونوں کا فائدہ ہو۔ صرف علم کافی نہیں بلکہ باطن کا تزکیہ، اس کو صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ہمیں بھی جو فضلاء ہے، جو کسی اور ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو بھی
اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہو اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ساتھ رابطے میں رکھے، تاکہ انسان کو اور اہل علم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔